اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد جھنگوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ۔ 3.5 سال بعد ہی صحیح لیکن ایک خوشخبری کا آج دن آیا جی۔ کم از کم جو حکومتی دعوے تھے ان میں سے آج تک عوام کی ریلیف کے لیے شاید اتنا پورا نہ ہو سکے جتنا کہ لوگوں کی توقعات تھیں، لیکن آج وزیر اعظم کے خطاب میں محض خطابت ہی نہیں تھی اور محض الزامات ہی نہیں تھے جو کہ پچھلی ہر تقریر میں موجود ہوا کرتے ہیں، بلکہ آج ریلیف کی بات تھی۔ اور عوام کو ریلیف ملے گا تو پھر ان کو مزید کسی بھاشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کرے کہ یہ جو ریلیف ہے یہ عمل پذیر ہو۔ اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتوں میں اب آئندہ مالی بجٹ تک کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ جو بم گرائے جاتے تھے ہر آئے 15 دن کے بعد، اور بجلی کے تو خیر کسی بھی دن گرائے جا سکتے تھے، اس سے بہرحال اب خود کو عوام محفوظ سمجھے، لیکن ان باتوں پہ لوگوں کو یقین اس وقت آئے گا جب یہ سارے کی ساری چیزوں کے نوٹیفیکیشن جاری ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد بھی بہت ساری سہولیات کی چیزیں ہیں جی، بزنس کی بھی باتیں ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ساری سچ ثابت ہوں۔ آج ذرا مہمانان گرامی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں، اپوزیشن کیا کہتی ہے اور حکومت کیا کہتی ہے۔ مہمانان گرامی کا میں تعارف کرائے دیتا ہوں۔ پہلی مہمان مکرمہ عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور وہ رکن قومی اسمبلی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ زاہد صاحب۔ اور دوسرے مہمان مکرم ہیں جی نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب، جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ نواب صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ نوابزادہ صاحب، آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ شاید نوابزادہ صاحب تک میری شاید آواز نہیں جا رہی، لیکن نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب جی صاحبزادے ہیں، ان کی اپنی ذاتی حیثیت کے علاوہ ان کی تعارف کے طور پہ میں گزارش کر دیتا ہوں۔ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے صاحبزادے ہیں جی، اور جو پاکستان میں اتحادوں کی سیاست کے بادشاہ ہو گزرے ہیں۔ محترمہ، آپ سے شروع کر لیتے ہیں۔ یہ جو آج لوگوں نے بڑی اچھی تقریر پہ لوگوں کو ریلیف بھی ملا، لوگوں کو ریلیف کی کم از کم بات سننے پہلی دفعہ سننے میں آئی ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا سا جو ہے نا یقین، تھوڑی تھوڑی سی بے یقینی، لیکن خوشگوار بات ہے۔ کیا فرماتی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاہد صاحب بہت شکریہ۔ ایک چیز میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری عوام بھی سمجھتی ہے کہ دیکھیں، کسی بھی چیز یا کسی بھی جگہ پہ تبدیلی لے کر آنے کے لیے آپ کو ٹائم درکار ہوتا ہے، اور جہاں آپ کی پاس فرسٹ ٹائم حکومت آئی ہو اور 72 سال کا جو آپ یہ سمجھے کہ تمام چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا ہو، چیزوں کو ٹھیک کرنا ہو، تو ظاہر ہے آپ کو تھوڑا وقت لگتا ہے، اور آپ 72 سال کی تمام چیز کو آپ 3 سالوں کے اندر ٹھیک نہیں کر سکتے، اور ان کو کمپیریزن ان کا بنتا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز بالکل ضرور ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کے دور حکومت میں مہنگائی ایک اہم چیز تھی کہ جس کی وجہ سے خان صاحب کی حکومت کو، پی ٹی آئی کی حکومت کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا۔ اور جہاں تک پیٹرولیم کی بات آتی ہے، جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح ابھی خان صاحب نے اپنی بہتر پالیسیز کے تھرو، اور اس وقت جو اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ابھی بھی پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے،
لیکن اس میں ہوتے ہوئے اس وقت خان صاحب نے جو ریلیف دیا ہے وہ خوش آئین بھی ہے، اور جو انہوں نے مختلف پیکیجز کا جس کا انہوں نے ابھی بتایا، جس میں بجلی کے نرخ میں بھی ہے کہ جی تقریباً 5% 5 روپے پر یونٹ کے حساب سے کمی لائی جائے گی، 10 روپے فی لیٹر کے حساب سے کمی لے کر آئی جائے گی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت لوگوں کو ریلیف دینا، اس میں یہ خوشائن بات بھی ہے، لوگوں کو ریلیف ملنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ عوام قربانیاں دے دے کے تھک چکی ہے. اور اس وقت جو قربانی اس وقت عوام نے دی، خان صاحب کے ساتھ مل کر دی اور خان صاحب کے لیے دی، وہ واقعی ہم اس عوام کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں، اور اس چیز پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنی عوام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس مشکل گھڑی کے اندر بھی وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے اور خان صاحب کے سپورٹ کرتے رہے. یہ ایک بہت ایک اچھی بات ہے خان صاحب کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی. چلیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ آپ نے یہ بتایا کہ مہنگائی تو بہرحال ہے جی. سو آپ اس کا مطلب ہے آپ نے بڑے کھلے دل سے یہ بات کہی. اچھا جی نواب زادہ صاحب، کیا اپوزیشن جو ہے وہ جو مہنگائی کی بات کر رہی تھی، عوام کو سڑکوں پہ لانے کی بات کر رہی تھی مہنگائی کے ایشو پہ، کیا وہ جو غبارہ ہے اپوزیشن کا وہ کہیں پنکچر کر دیا اس ریلیف کے پیکیج کی وجہ سے ہو گیا، یا ابھی یہ معاملہ چلے گا اور اپوزیشن جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گی؟ گزارش یہ ہے، جتنی مہنگائی 3-3.5 سال میں خان صاحب نے کی ہے، یہ تو اس کا اشر اشیر بھی نہیں جو انہوں نے آج یہ حاتم طائی کی قبر پہ جو لات ماری ہے. انہوں نے ابھی پچھلے دنوں 12 روپے بڑھا کر آج 10 روپے کم کی، اور بجلی کا آج صبح ہی نوٹیفیکیشن کیا 5 روپے 90 پیسے، اور شام کو انہوں نے 5 روپے کم کرنے کا اعلان کیا ہے. تو یہ تو ایک بات سمجھ آ رہی تھی کہ جو عوامی مارچ ہو رہا ہے، جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ادھر سے انہوں نے شروع کیا ہے، اس کا پریشر تھا خان صاحب کے اوپر کہ خان صاحب کو فوری طور پر یہ قدم اٹھانا پڑا. نہ آج انہوں نے کوئی اس چیز کا ذکر کیا کہ عالمی مارکیٹ میں کوئی قیمت کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کم کر رہے ہیں، یا کوئی اور وجہ تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عوامی مارچ کا ہی پریشر ہے کہ جس وجہ سے خان صاحب نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ پریشر اور بڑھے گا، اور اس کے اوپر ابھی تو فرسٹ فیز پہلا دن تھا، اور خان صاحب کے اعصاب پہ جس طریقے سے اس نے وہ کیا ہے، اثر دکھایا ہے. ابھی تو مزید اس نے آگے چلنا ہے، سیکنڈ فیز، تھرڈ فیز، اور پھر اسلام آباد تک پہنچنا ہے، اور اس کے بعد بھی جو ڈیولپمنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ عوام کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا. نواب صاحب، کیا چاہے وہ اپوزیشن کے پریشر کی وجہ سے سہولت ملی یا حکومت نے اپنی کوئی خواہش کی وجہ سے کی، لیکن عوام کو ریلیف تو ملے گا نا؟ عوام کو ریلیف، میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ عوام شکریہ ادا کر رہی ہے بلاول بھٹو کا کہ ان کا اگر وہ مارچ نہ کرتے تو یہ تو اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں تھا کہ عوام کس کرب سے گزر رہی ہے، عوام پر کیا بیت رہی ہے، کس طرح وہ فاقے کر رہے ہیں، کس طرح خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ تو سننے کو تیار نہیں تھے. یہ تو جب بھی مثالیں دیتے تھے پتہ نہیں کہاں کی دنیا کی وہ مثالیں دے کر اور یہ تمسخر اڑاتے تھے. یہ بلاول صاحب کا پریشر ہے جس وجہ سے انہیں عوام یاد آئی ہے، اور ان کا تکلیف اور ان کا کرب یاد آیا ہے، اور یہ ریلیف دینے پر مجبور ہوئے ہیں. اوکے، چلیں، یہ ایک اچھی بات آپ نے بتائی. میں خوش آمدید کہہ لوں سابق سینیٹر حاجی غلام علی صاحب کو، جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے رہنما ہیں. جی السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. حاجی صاحب، آج تو وزیر اعظم نے ڈھیر سارا ریلیف فراہم کرنے کا اعلان کر دیا، تو اپوزیشن کی تحریک کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، یہ اعلانات جو ہے نا، اس نے تو کنٹینر بھی بہت سارے اعلانات کیے. قوم کو یہ سمجھ ہے اور قوم یہ سمجھ چکی ہے کہ اگر 80 روپے پیٹرول یہ 160 روپے میں کر دے
اور پھر 10 روپے ریلیف دے دیں تو قوم یا ہمارے نوجوانان یا جو غریب لوگ ہیں وہ کیا سمجھیں گے؟ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ 80 روپے میں پیٹرول سابق حکومت فروخت کر رہی ہے اور میں اس کو 40-45 میں لوں گا، اور اسی طرح آٹا جو ہے وہ 600 روپے میں فروخت ہو رہا تھا، انہوں نے 1400 روپے کر دیا، اور اسی طرح دال چینی جتنے بھی شے خوردنوش چیزیں ہیں ادویات ہیں، تو آپ کو خود اندازہ ہے کہ 100 سے لے کر 500% تک اضافہ ہوا ہے 3 سالوں میں۔ تو یہ ریلیف نہیں مانیں گے، اور یہ ریلیف جو ہے اپوزیشن جماعتوں کی جو یہ احتجاج شروع ہونے والا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی شروع کر رکھا ہے جمعیت علماء اسلام کا 23 مارچ کو اس طرح ایک زبردست احتجاج ہے، تو یہ حکومت اس احتجاجوں کے سامنے اور اس مہنگائی کے سامنے نہیں پھیر سکتی، اور اب پاکستان کے عوام نوجوانان بلکہ مائیں بہنیں بھی نکلیں گی اور اس حکومت کے خلاف جو ہے اپنا رد عمل ظاہر کرے گی، کیونکہ مہنگائی نے لوگوں کو جینا حرام کر دیا۔ بھائی صاحب لیکن لوگوں کو ریلیف تو ملا نا جی، یہ چاہے اپوزیشن کی وجہ سے ملا، چاہے حکومت کی وجہ سے ملا، چاہے یہ کسی ریلیف بھی نہیں ہے جی، یہ ریلیف ایسا ہے نا کہ راستے پہ اگر کوئی جا رہا ہو ڈاکو اس سے مل لے، ان کو رکوا دے اور ان سے 100 روپے لے لے اور پھر اس کو کہہ دے کہ بھائی یہ 30 روپے واپس رہ لو، تو یہ تو ریلیف نہیں ہے نا۔ ریلیف تو یہ ہوگا کہ انہوں نے سابق حکومتوں کو چور کہا، ڈاکو کہا، بجلی مہنگی ہو گئی تو وزیر اعظم چور ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا تو وزیر اعظم چور ہے، تو انہوں نے 100% مہنگا کر دیا، اب ہم کس کو چور کہیں؟ ہمیں بحیثیت سیاسی کارکن یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ ہم اپنے ملک کے اس کرسی کی عزت نہ کریں، ان کو کہے کہ یہ چور ہے۔ تو انہوں نے جو زبانیں استعمال کی اور انہوں نے جو وعدے کیے اس وعدے میں سے ایک لفظ یہ بتائے، مہنگائی کم کرنے کے بجائے 200-300% مہنگا کر کے 10 روپے ریلیف دیتے ہیں، تو یہ ریلیف نہیں ہے، یہ اپوزیشن جماعت کا احتجاج کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ مزید بھی کریں گے، اور یہ اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے حکومت پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ وہ اپنی قیمتوں پر لائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی صاحب یہ کیسے حکومت کیسے جائے گی آپ کے احتجاج سے؟ تو انہوں نے کہا جی آئیے آپ کا احتجاج ہمیں سر آنکھوں پہ، تو کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ جمہوری، غیر جمہوری؟ جمہوری راستے اختیار کریں گے۔ پہلے بھی ہم نے احتجاج کیا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، دنیا نے ہمارے احتجاج کو سراہا، اور ابھی بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے عوام کے حقوق کے لیے، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف جو بدامنی ہے، آج آپ دیکھ لیں نا پورا ملک میں، یعنی ایسی سٹریٹ آپ کو نہیں ملے گی جس میں کرائم نہ ہو، جو موبائل کسی سے، چھوٹے بچوں سے، بڑوں سے، اور یا راستے میں موٹر سائیکل والے آ کے تلاشی لے کے پیسے نہ لے ہو، تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں۔ پھر دوسرا یہ کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہے نہیں اس ملک میں، آپ جو کچھ بھی کرو گے تو خود کرو گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم قوم سے اپیل کرتے ہیں آپ کے اس چینل کے ذریعے کہ بھائی آپ اس 23 مارچ کو اور آج جو پیپلز پارٹی کا مارچ، اس میں بھرپور حصہ لیں تاکہ اس مہنگائی کا جو جن ہے اس کو واپس بوتل میں بند کر کے ان کو اپنی اصل حالت میں بھیج۔ اچھا کہیں حاج صاحب ایسا تو نہیں، بس یہ بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کر جاتا ہوں، اور وہ یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے یہ سارے مارچ، تحریک وغیرہ اسی طرح کسی دن لپیٹ کے آپ بغل میں دبا کے واپس چلے جائیں گے جس طرح جے یو آئی نے اسلام آباد میں کیا تھا؟ یہ اس کا جواب ایک بریک کے بعد۔ ہمارا جمہوری حق ہے، اور ہم ان کی طرح احتجاج نہیں کرتے کہ ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ کرو وغیرہ، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، یہ اس کا میں نے کہا تھا کہ یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کر کے جاتا ہوں۔ تو ابھی ہو گیا ہے ٹائم بریک کا، شارٹ کمرشل بریک، واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید۔ وزیر اعظم کی تقریر اور تقریر میں عوامی ریلیف پہ آج گفتگو ہے۔ بس یہ آپ کو بتاؤں کہ ایک چھوٹی سی بات شیئر کر لیتے ہیں مہمانان مکرم کی طرف جانے سے پہلے، کہ سید بابا اور جمیل جنجوعہ صاحب کی موجودگی میں مجھے کیسر چودھری صاحب نے کہا آج شام
کے جی پرویز خٹک کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ریلیف دے رہے ہیں، 10 روپے کم کر رہے ہیں پیٹرولیم پہ اور 5 روپے بجلی کے نرخوں میں کمی واقع کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آج تک کرتا انج نہیں ہویا، ان کی ساری باتیں ہی باتیں ہیں. چونکہ مجھے تو خیر بہت سارے لوگوں کی طرح ظاہر ہے، مجھے بھی بہت کوئی یقین نہیں تھا، میرا خیال تھا کہ یہ بھی اس پہ کوئی یو ٹرن ہو سکتا ہے، لیکن ہوا جی، انہوں نے اعلان کر دیا تو اس پہ اب عمل درآمد بھی ہوگا اگر اس پہ یو ٹرن نہ ہوا تو. جی عظمیٰ جدون صاحبہ، یہ آپ نے نواب زادہ صاحب کی بھی بات سنی اور حاجی غلام علی صاحب کی بھی بات سنی، تو کیا یہ جو صبح کا کوئی نوٹیفیکیشن تھا کوئی جاری ہوا، وہ کہتے ہیں کہ جی اضافہ کر کے بجلی کی قیمتوں میں وہی اضافہ صرف واپس لیا ہے؟ ظاہر صاحب میں اپنی دونوں کولیگز کی باتیں سن رہی تھی، جی جن میں سے فخر احمد صاحب نے جب یہ بات کی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پریشر میں آ کے ہم نے یہ کام کیا ہے، اور ان کا بہت پریشر تھا، یہ اپوزیشن کا بہت پریشر تھا. اسی طرح سے غلام علی صاحب نے کہا کہ جی اپوزیشن کی جلسے جلوسوں اور یہ ان چیزوں کی وجہ سے خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا. بالکل بھی نہیں جی. دیکھیں بلاول صاحب جس طرح سے کہتے ہیں کہ جی میں نے پریشرائز کیا گورنمنٹ کو، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیسے ہمیں پریشرائز کیا. کبھی وہ پی ڈی ایم کا حصہ بنتے ہیں اور کبھی پی ڈی ایم کے حصے سے وہ نکل جاتے ہیں. انہوں نے ابھی تک تو پی ڈی ایم کے اندر کسی ایک بات پہ اتحاد اور اتفاق نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. یہ پی ڈی ایم کس طرح سے اکٹھی ہوئی ہوئی ہے، کیوں اکٹھی ہوئی ہوئی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اچھے اچھے کھانے منگواتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں، اور اس کے بعد نکل کر آ کے تمام میڈیا والوں کو بلا کے ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ جی ہم اب جلوس نکالیں گے اور ہم عظمیٰ صاحبہ کیا اعتراض اچھے اچھے کھانوں پہ ہے یا کسی اور بات پہ ہے؟ میں جی نہ مجھے کھانوں پہ اعتراض ہے، اعتراض ہے کہ لوگوں کو بیوقوف نہ بنائے نا. یا تو اگر آپ کے ساتھ عوام ہے تو نکلے. آپ ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے ہیں، ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے ہیں، تو ہم پر اب کیا پریشر ڈالیں گے؟ ہم پر کوئی ان کا پریشر نہیں تھا. ہاں خان صاحب ضرور اپنی عوام کے بارے میں سوچتے تھے. جو کچھ انہوں نے ماضی میں ہمارے لیے قرضے چھوڑے، جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے جو سود کی رقم ہم پر چھوڑی، اس کا ہم پر پریشر، اور وہ پریشر بیچاری عوام کے اوپر کیا، جس کی وجہ سے اتنی مہنگائی ہوئی. پھر دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے اوپر ہی نہیں تمام دنیا کے اندر مہنگائی کی ایک ویو آئی ہے، اور وہ کورونا کی وجہ سے آئی ہے. دیکھیں جی بالکل یہ چیز ہے کہ پوری دنیا اگر اس سے مہنگائی سے متاثر ہوئی ہے تو پاکستان بھی مہنگائی سے متاثر ہوا ہے. اور اتنے نامناسب حالات ہونے کے باوجود جہاں دنیا کی اکانومی کلیپس کر رہی تھی، ڈاؤن فال کا شکار، ہر جگہ پہ ہر چیز ڈگریز ہو رہی تھی، ساری مطلب اکانومی کی حالت خراب تھی، ان حالات میں رہتے ہوئے خان صاحب نے اس بگڑی معیشت جو خان صاحب کے حوالے ہوئی، اس کے اندر نہ صرف سنبھال لے کر آئے، اس کے اندر ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا جی ڈی پی انکریز ہونے لگا، جہاں ہمارے پڑوسی ممالک کا جی ڈی پی مائنس میں جا رہا تھا. ان چیزوں کو اب اپریشیٹ کرنے کی بجائے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے کولیگز کس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا پریشر تھا. اچھا عظمیٰ صاحبہ یہ آپ نے بجلی میں ریلیف دینے کی بات کی اور پیٹرولیم پہ، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ ایل پی جی کی قیمت بڑھا دی اور ٹھوک کے بڑھا دی. دیکھیں ایک منٹ، یہ معاہدے پہلے کے ہوئے ہوئے ہیں. ایل پی جی کے یہ اس دفعہ جو خان صاحب نے ایل پی جی کے تو کوئی معاہدہ پہلے سے نہیں ہے. روس کا جو وزٹ کیا، روس کے وزٹ کی بھی جو اہم نکات تھے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم روس کے گیس جو ہے وہ امپورٹ کریں، گندم جو ہے ہم روس سے امپورٹ کریں. دیکھیں جی اس وقت اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہم ابھی تک سوئی کے وہ پرانے ذخائر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کوئی نئے ذخیرے کے لیے تلاش کے لیے ہم نے کوئی ابھی اقدامات نہیں کیے. ٹھیک ہو گیا، اب آپ کریں گے یہ اچھی بات ہے. نواب صاحب محترمہ تو فرما رہی ہیں کہ حکومت پہ بالکل کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے اپوزیشن کا.
ان پر کوئی پریشر نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں کوئی پریشر والی بات نہیں ہے. وہ آج وزیر اعظم صاحب کی سپیچ ہی بتا رہی تھی جب انہوں نے سٹارٹ لیا اور جس طریقے سے انہوں نے آج سپیچ کی ہے, وہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کس پریشر میں آ کے اور کیا وجوہات تھی. ایک دن پہلے ہی جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ کٹک صاحب وہ بتا چکے تھے, اور وزیر خارجہ صاحب نے بھی آج اپنی ایک سپیچ میں کہا کہ جناب شام کو چیئرمین اپنا عمران خان صاحب سپیچ کرنے والے ہیں, اب انہیں احساس ہوا ہے کہ کس کرب سے عوام گزر رہی ہے, کس پریشانی میں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے یاد دلائی ہیں انہیں یاد دلایا کہ 22 کروڑ عوام بھی ہے, وہ کس اس میں زندگی گزار رہے ہیں. باقی رہا کہ اگر گیس وغیرہ کا مسئلہ ہے تو 70% گیس صرف سندھ آپ کو ضروریات پوری کر رہا ہے آپ کی, اور سندھ کے ساتھ جس طریقے سے ہم سلوک کر رہے ہیں کہ واپسی انہیں ہم نہیں دے رہے جو ان کا رائٹ ہے, تو آپ جس وقت اس قسم کی چیزیں کریں گے تو صوبوں کی طرف سے بھی آواز بلند ہوگی, وہاں بھی لوگوں میں اس چیز کے خلاف نفرت بڑھے گی. اور جہاں تک بات ہے گروتھ کی بات, کہ جس وقت ایک ہستہ بستہ ملک خان صاحب کے حوالے کیا گیا تھا, پھر جو سلوک خان صاحب نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے, آج جس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, جس حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے, اب دیکھیں 5.8 پہ ان کے حوالے کیا, اس کے بعد کیا نوبت آئی. صبح کچھ اسٹیٹمنٹ ہوتے تھے, اپنا کنٹینرز پہ کچھ اسٹیٹمنٹ ہوتے تھے, پی ایم ہاؤس کی یونیورسٹی بن رہی ہے, گورنر ہاؤس کی دیواریں گر رہی ہیں, زیادہ اچھا وہ تو خیر کچھ بھی نہیں ہوا, وہ تو خیر واقعی کچھ نہیں ہوا, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ہوں گے 60 سے اوپر وزیر ہیں کہ جناب یہ, اور پھر انڈے کٹے بچے پتہ نہیں ڈیری سے شہد کے وہ بزنس سارا آخر بھانگ پہ آ کھڑے ہوئے. جب یہ صورتحال ہوگی ہمارے اکانومی, اور پھر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی کو یہ چلا لیں گے بھیک مانگ کر, کبھی ہم اس سے مانگیں گے, چائنا سے مانگیں گے, کبھی ہم جا کے ان سے مانگیں گے, سعودیہ سے مانگیں گے, اور اب ہم رشیا کے پاس مانگنے پہنچ گئے, تو کبھی اکانومی بھیک مانگے سے نہیں چلتی, مانگے تانگے سے اکانومی. نواب صاحب یہ جو سہولت فراہم کی ہے, ایک اعلان کیا ہے وزیر اعظم نے, یہ بھی تو بڑی عمدہ ہے کہ تمام جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی طرح تمام جتنی انڈسٹریز ہیں ان سب کو وہی مراعات ملیں گی جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو مل رہی. دیکھیں یہ چیزیں اب جب آخری اس میں ہیں تو یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے جب ریلیف کا وقت تھا اس وقت تو محاسبہ انتقامی کارروائیوں کے انہوں نے ٹائم ضائع کیا اور بہت بلند و بانگ باتیں کرتے رہ گئے. اب وہ چاہتے ہیں کہ جی میڈیا بھی حقائق بیان نہ کرے, سوشل میڈیا کو بھی وہ دبا دیں, اور عوام کو پتہ نہ چل سکے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, یا یہ سب یہ لوگ کیا کر رہے تھے یا کیا کرنے والے ہیں. تو یہ آخری ٹائم میں یہ میرا خیال ہے کہ جو پہلے حکمران کرتے رہے ہیں جنرل مشرف صاحب یا ضیاء الحق یا ان سے پہلے, تو اسی قسم کے آخری ٹائم میں آ کے انہوں نے حربے استعمال کی کہ جوڈیشری کو دبا دو, میڈیا کی آوازوں کو دبا دو, سارا کچھ کر دو. اب وہی چیزیں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. حاجی صاحب کی طرف, حاجی غلام علی صاحب, آپ چونکہ بزنس مین ہیں تو یہ جو اعلان کیا ہے وزیر اعظم نے کہ آئی ٹی انڈسٹری کے لیے بھی اعلان کیا ہے زیرو ٹیکس, اور یہ جو ہے آئی ٹی سیکٹر میں فارن ایکسچینج کی موومنٹ پہ 100% چھوٹ, آئی ٹی سٹارٹ اپ کو 100% کیپٹل گین ٹیکس پر چھوٹ, اس طرح کی جو, اور یہ جو تمام صنعتیں ہیں ان کو بوسٹ دینے کے لیے سہولیات اور مراعات کا پیکیج دیا ہے. یہ اس سے کوئی ہماری وطن عزیز میں کوئی ایکٹیویٹی شروع ہوگی جی, معاشی سرگرمیاں؟ دیکھیے اس وقت دنیا میں وار کی یہ صدی جو ہے وار کی نہیں ہے, ٹریڈ کی صدی ہے, انڈسٹریلائزیشن کی صدی ہے, اور جتنی بھی انڈسٹری کو اور ٹریڈ کو سہولت ملے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے نہ صرف بے روزگاری میں کمی آئے گی بلکہ ملک اور خاص کر ایکسپورٹ ہماری بڑھے گی. لیکن جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ انہوں نے اپنا 3.5 پونے 4 سال جس
طرح ضائع کیے اور جس طرح قوم کو انڈوں پر، کٹوں پر، زیتون پر، مرغیوں پر لگایا تھا، تو آپ خود سوچ لیں کہ جس محترم وزیر اعظم کا سوچ اور ویژن یہ ہو کہ 4 کٹوں سے لوگ ترقی کر لیں گے، 4 مرغیوں سے ترقی کر لیں گے، تو اس کی حالت تو آپ نے دیکھ لی. لیکن حاج صاحب اب اس سے تو بات آگے بڑھی ہے نا، مرغی اور کٹوں سے تو بات یہی کہ جس طرح محترمہ نے کہا، محترمہ آپ نے ٹھیک 14 دن پہلے بلکہ 13 دن پہلے آپ نے 12 روپے پیٹرول زیادہ کیا. جی جب اپوزیشن کا یہ احتجاج نہیں تھا تو پھر کیوں زیادہ کیا؟ یہ اپوزیشن اور قوم کا جو غصہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات فیز 1 میں جس طرح قوم نے آپ کے پشاور میں 14 ایم پی اے ہے، 5 ایم این اے ہیں، اس سب نے اپنے اپنے علاقے اور گھر اور سیٹ آ رہا ہے. آپ نے پشاور میں کوئی سیٹ نہیں جیتی، 5 سیٹوں میں آپ نے 1 سیٹ نہیں جیتی، یہ عوام کا اور رد عمل تھا. اسی طرح پورے کے فرسٹ فیز میں آپ جس کو کہتے تھے کہ بھائی جے یو آئی جو ہے وہ کچھ نہیں جیتے گی، اس نے 26 سیٹیں جیتی ہے، میئرشپ کی اور چیئرمینز کی. اور ابھی جو سیکنڈ فیز آیا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ سیکنڈ فیز کے عوام آپ سے اس مہنگائی، اس بدامنی، اس بے روزگاری، یہ نوجوانوں کے ساتھ جو دھوکہ ہوا تھا، کیونکہ اس کے پاس تو قانون نہیں ہے. میڈیا کے لیے تو آپ نے قانون بنا دیا کہ جھوٹی خبر پر 5 سال سزا، لیکن جھوٹی خبر زیادہ خیانت ہے یا جھوٹا وعدہ زیادہ خیانت ہے. لہذا عوام کے ہاتھ میں سزا اور جزا کا ایک وقت مقرر ہے، اور انشاءاللہ تعالی 31 مارچ کو آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کو اس طرح عبرتناک شکست ہوگی اس بلدیاتی انتخابات میں. اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کے جو جوان، مائیں، بہنیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ آپ کو شکست سے دوچار کریں گے. آپ کو عظمیٰ بہن، آپ کو پتہ نہیں کہ 15,000 روپے میں لوگ کیسے گزارا کریں گے. 10 پاکستان کی تاریخ میں بتاؤ کہ ہر ہفتے 3 روپے، 5 روپے اور 4 روپے بجلی مہنگی کرنا، گیس کو 300% مہنگا کرنا، پیٹرول کو 100% مہنگا کرنا، ادویات کو 500% مہنگا کرنا، یہ پاکستان کی ہسٹری میں کب ہوا ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیں. اس لیے یہ جو خالی خولو ناروں سے آئے تھے، ان کے ارسطو جو ہے وہ فیل ہو گئے ہیں. ان کے جتنے بھی کیبنٹ کے حضرات ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں، اور اب ان کے پاس یہ جو کچھ کر رہا ہے نا، آپ دیکھ لیں کہ پھر یہ اگلے مہینے یہ کون سے اعلانات کرتے ہیں. یہ پھر کہیں گے اب ایک لطیفہ ہے، لطیفہ جی بریک کا ٹائم ہو گیا، لیکن آپ لطیفہ بتا دیں. جی جی سنا دیں. لطیفہ سن لیں. ایک حکومت اس نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی 15% مہنگائی کر لو، تو بادشاہ نے اس کو کہا، جس طرح ہمارا آج کل بیٹھا ہوا ہے، کہ بھائی تمہیں کس نے کہا کہ تم 15، تم اعلان کرو 30% مہنگائی کا. جب 30% مہنگائی کر لی تو لوگ نکل آئے. بادشاہ چلے گیا، کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ کہتے 30% مہنگائی. وہ یہ کس بے وقوف نے کیا؟ آج سے مہنگائی 15% ہوگی. سب نے تاڑیاں بجائی. اصل میں بات یہ ہے، انہوں نے جو کچھ کیا، جس طرح قوم کو دھوکہ دیا، ووٹ کے ذریعے ان سے بدلہ لیا جائے گا. اور آپ دیکھ لیں گے یہ ملک چلانے کے حل نہیں ہے، یہ نہ ملک چلانے کے حل ہے. انہوں نے دیکھو بھائی صاحب ابھی بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، آپ عظمیٰ بہن کو کہو کہ پی ٹی آئی کا ذرا ترجمہ کر لے. ہم بریک سے واپس آتے ہیں نا جی، تو پھر اس پہ محترمہ عظمیٰ صاحبہ کی طرف آئیں گے. جی ابھی ایک شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید. نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب نے اور حاجی غلام علی صاحب نے جو نکات اٹھائے ہیں، وہ عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ کی نظر، ان کا جواب تو وہی دے سکتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے محترمہ، اور وہ یہ کہ تیل کی قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں، کم تو ہوئی نہیں. تو پھر اس کو جواز بنا کے
قیمت کم کیسے کر دی جبکہ عالمی مارکیٹ میں تو وہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی قیمتیں بڑھ رہی ہیں؟ تو یہ کیا ہوا؟ یہ اپوزیشن کا پریشر نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا ظاہر صاحب اپنے کولیگ افتخار احمد صاحب کا بھی جواب دینا چاہوں گی. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی پرویز خٹک صاحب نے یا باقی لوگوں نے کہا ہے کہ جی 20 کروڑ عوام نے کا انہیں خیال ہی نہیں تھا, خان صاحب کو خیال نہیں تھا. دیکھیں جی 22 کروڑ عوام نے آپ دونوں پارٹیز کو, تینوں پارٹیز کو ریجیکٹ کر کے خان صاحب کو الیکٹ کیا ہے. تو خان صاحب کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ جی اس کی عوام نے ان پہ ٹرسٹ کیا اور انہیں الیکٹ کیا ہے. بھیک مانگنے کی جہاں تک بات ہے جی, تو بات یہ ہے کہ بھیک مانگنی یہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں گئی ہے. اس سے پہلے آپ لوگ گئے تو 1953 میں آئی تھنک سب سے پہلے گیا تھا پاکستان اور آئی ایم ایف سے قرضہ لیا گیا تھا, اور 1980 کے بعد 12 دفعہ پاکستان فائنینشل کرائسس میں گیا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ پاکستان فائنینشل کرائسس میں ہوئے, جبکہ ہم سب کو اس بات کا بھی بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ جو کووڈ کی وجہ سے, پینڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی متاثر ہوئی ہے اور ہماری اکانومی بھی اس وجہ سے متاثر ہوئی تھی. خان صاحب کی خدا نہ خواستہ کوئی غلط پالیسیز نہیں تھی جن کی وجہ سے ہماری پاکستان کی پالیسیز متاثر ہوئی. کون سی اپوزیشن نے جی احتجاج تو الگ احتجاج ہی کھیلتے نہیں ہیں, انہوں نے کون سے اچھے اور مثبت ہمیں لا کے اپنے پیکیجز بتائے کہ ان پہ آپ عمل درآمد کریں اور پاکستان کی عوام کو ریلیف فراہم کریں. انہوں نے صرف کہا ہم احتجاج کریں گے, ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے, ہم یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. آپ نے کوئی اچھی سجیشن دی ہو عوام کو ریلیف دینے کے لیے تو یہ کریڈٹ اپوزیشن لے کر جائے, ادروائز وہ اس کو خود اپنی اس پہ کیش نہیں کر سکتی. پھر آپ لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے لوگوں کو کٹوں پہ اور ان پہ اس پہ لگا دیا. آپ لوگوں نے کس پہ لگایا؟ آیا آپ لوگوں نے کیا پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھایا ہوا تھا؟ آپ نے انڈسٹریل ریوائول لے کر آئے ہوئے تھے, انڈسٹریز لگائی ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا, لیکن ساتھ میں محترمہ جی محترمہ اس کی وجہ بھی بتا دینا کہ یہ جب قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو آپ نے ریلیف دیا جی, اس کی کوئی ہمیں بھی ذرا آپ نے دیکھیں میڈیا, ایک منٹ نا, میڈیا جو باتیں ہوئی ہیں اس کا میں جواب دے دوں. جی پلیز. انہوں نے کہا میڈیا کے اوپر آپ قانون لے کر آئے ہیں جی. 2016 میں یہ لوگ لے کر آئے تھے, پیکا کا قانون یہ لوگ لے کر آئے تھے, یہ چیز یہ لے کر آئے تھے, اور اس کے اندر مزید امینڈمنٹ کر کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آگے لے کر آئی ہے. 15,000 کی آپ بات کرتے ہیں کہ کیسے گزارا کریں گے, کم از کم عوام کیا کہتے ہیں آٹا اور گھی اور پتی تو کم از کم گھر میں لے کر جائے گی. آپ لوگوں نے تو اتنا ریلیف بھی پاکستانی عوام کو نہیں دیا, نہیں کیا آپ نے. جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ ابھی پیٹرولیم کی قیمتوں میں 10% کمی آئی ہے, بالکل انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر قیمتیں بڑھی ہیں, کم نہیں ہوئی ہیں. جی جی. لیکن اس وقت مزید قیمتیں نہ بڑھانا یہ خان صاحب کی پالیسی کا حصہ آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم ہر چیز کے اندر ہم اپنی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کو جس وقت ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آج ہندوستان کے اندر 200 روپے لیٹر کے حساب سے جو ہے وہ پیٹرول بک رہا ہے. اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر بھی دیکھیں, باقی جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کے اندر بھی دیکھیں. اچھا اس میں محترمہ ایک چھوٹی سی بات اگر آپ کی اجازت ہو تو, ہم پروگرام کے بالکل آخری حصے میں ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو محترمہ سے یہ بھی جواب مانگ لو کہ کیا پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کوئی وزیر اعظم بھیک مانگنے کیا؟ جس وزیر اعظم نے کہا کہ میں خودکشی کروں گا, خود آج قدر خود کر رہا ہے. حکومت گئی, وزیر اعظم نہیں گیا, وزیر اعظم نہیں گیا, فنانس منسٹر کیا ہوگا, فنانس ڈپارٹمنٹ کیا ہوگا. پہلے دفعہ کہ وزیر اعظم جا کے 100 روپے کا بھی خیر مانگتا ہے, خیرات مانگتا ہے, اور وہ بھی اچھا ایک ایک کر کے اگر بات کریں گے نا تو بات سمجھ میں آئے گی, ورنہ مشکل ہو جائے گی. محترمہ اگر آپ یہ ذرا اگر پسند فرمائیں تو یہ کہ جی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کے پاس سوشل میڈیا سے متعلق 94,000 کیسز ہیں. یہ
اپوزیشن کے کنٹرول میں ہے ایف آئی اے یا میڈیا کے کنٹرول میں؟ چونکہ محسن بیگ کا ایشو آتا ہے تو آپ آدھے گھنٹے میں اٹھا کے اس کو لے جاتے ہیں، تو یہ 94,000 کیسز آپ کی گورنمنٹ کی لائبلٹی ہے جو آپ نے اپنی حکومت سے نہیں ہو رہا ہے، یا کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس سے شکایت کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب؟ چونکہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں ذرا اگر مہربانی فرما کے ذرا مختصر جواب ہو جائے گا تو پھر جی پلیز. میں سمپل یہی کہہ رہی ہوں کہ عام لوگوں کی ڈگنیٹی متاثر نہ ہو، عام لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر پروٹیکشن ہو، لیبر لا کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ لیبر لا کس نے کرنا ہے؟ بہت کس نے کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ یہ تو آپ کی گورنمنٹ ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک فکرے میں کوئی ایک تجویز آپ عنایت فرمائیں تاکہ ہم پروگرام کو باقی مہمانان سے بھی تجویز لے لیں ایک فکرے کی، اور پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. پلیز. میں زاہد صاحب صرف ایک یہ کہوں گی کہ ان 3 سالوں کے اندر اکانومی کو بہتر کرتے ہوئے اگر ہم پرائسز کو نیچے لے کر آ رہے ہیں تو اگلی دفعہ بھی پی ٹی آئی کو ووٹ کریں اور پاکستان کو مضبوط بنائیں. نواب زادہ صاحب، پروگرام کے بالکل آخری چند سیکنڈز ہیں، کوئی تجویز آپ یا جو بھی آپ کمنٹ فرمانا چاہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر خان صاحب مہربانی کریں اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں تو میرے خیال اس سے بڑی ریلیف اور عوام کو نہیں ہو سکتی. بھائی صاحب آپ کی طرف سے کوئی ایک فکرہ، بس صرف ایک فکرہ. آزادانہ اور منصفانہ الیکشن واحد علیہ ملک کے مسائل کا حل. چلیں ٹھیک ہو گیا. جس طریقے سے یہ آئے ہیں اس کا خاتمہ ضروری. بہت شکریہ مہمانان گرامی آپ کی گفتگو کا اور آپ کی تجاویز کا. ناظرین، پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہو گیا. اللہ کرے کہ جو گفتگو عمران خان صاحب نے کی ہے اس کو عمل درآمد کی صورت بھی عمل پذیر ہو. اللہ آپ کا ہم سب کا آمین. ناصر و زاہد جنگوی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.